اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے ہوئی۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سمت چلے اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سب سے پہلے سلام کیا اور نام دریافت کیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پہرانے عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کار ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پہران لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہران نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دیں۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پہلا پارٹ سمجھ آ گیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔